قربانی کے تعلق سے چند باتیں، چند نکات ذہن میں رکھ لیجئے۔ جانور وہ لیں جو کہ عیب سے پاک ہو، اچھا ہو۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع لا تجوز، دیکھو 4 قسمیں ایسی ہیں جو قربانی کے لیے جائز نہیں ہیں۔ وہ جن آنکھ کا کانا ہو اور اس کا کانا پن ظاہر نظر آتا ہو، ایسا کانا جانور اللہ کی راہ میں قربان مت کرو۔ لنگڑا ہو جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو رہا ہو، ایسا لنگڑا پن والا جانور ذبح مت کرو۔ مریض ہو، ایسا مرض کے دیکھتے ہی نظر آ رہا ہے، ایسا جانور ذبح نہ کرو۔ اور ایسا لاغر جانور بھی ذبح نہ کرو جس سے کیا ہے، کچھ گودا کچھ گوشت نظر ہی نہیں آتا، ایسا جانور بھی ذبح نہ کرو۔ تو معلوم ہوا اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اللہ پاک ہے، پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں دیے جانے والے جانور بھی انتہائی بہترین، اچھے، خوبصورت ہو، اچھا ہو۔ اللہ کے ہاں ہم کیا ہے، قربانی کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ من بہیمت الانعام، دیکھو بہیمت الانعام میں سے ہو، کیا مطلب بہیمت الانعام؟ قربانی کے لیے ہر جانور جائز نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ بہیمت الانعام، چوپائے، کون کون؟ بکرا، بکری، اور اسی طرح فرمایا گائے، بیل، اسی طرح دمبا، دمبی، اور اسی طرح اونٹ، اونٹنی، ان کے اندر ہی قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکرا ذبح کرو 2 دانتہ ہونا چاہیے۔ 2 دانتہ کب ہوتا ہے بکرا؟ جب اس پر 1 سال گزرتا ہے، دانت جو ہے نا سامنے کے وہ گر کے 2 دانت آ چکے ہوں، جو معمولی طور پر دیکھنے پر ہی معلوم ہو کہ وہ 1 سال کا ہے۔ بکرے کے لیے 1 سال کی حد ہے، اور اسی طرح گائے کے لیے 2 سال کی حد ہے، اور اونٹ کے لیے 5 سال کی حد ہے۔ اس سے کم کی عمر کے جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ لاغر قسم کے اور چھوٹے چھوٹے خرید لیتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ 1 سال کا کم از کم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، پھر تو کیا ہے، وہ قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز عید سے پہلے قربانی کوئی کرتا ہے تو وہ کھانے کے لیے گوشت ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی، بلکہ نماز عید کے بعد، اس کے خطبے کے بعد اگر وہ قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قبول کی جاتی ہے۔ تو اس حیثیت سے یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ جلدی کر کے ایسا نہ ہو کہ نماز ختم کرے، بھاگو، چلو، پکڑو، اور یہاں خطبہ ہو رہا ہے اور خطبہ بھی ختم نہ ہو اور آپ ذبح کرنا شروع کر دیں، تو اتنی جلد بازی سے کہیں قربانی کے اندر خلل نہ آ جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی ذبح کرو، اور دیکھو مزدوری میں اس بکرے کی کوئی چیز قصائی کو نہ دینا۔ یہ بہت اہم ترین بات ہے، آج ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ مزدوری میں 1 پائی بھی، تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا بھی، یا چمڑا بھی، یا کھال بھی، یا کپورے جسے بولتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ سب جے کے 1,500 والا لینے والے کو ہم کہیں کہ بھائی یہ سب چیزیں تو دیا ہوں، 1,300 لے لو۔ وہ بولتا ہے کہ چلو جی کوئی مسئلہ نہیں، 1,300، 200 روپیے تم نے بیچ دیے قربانی کے بکرے میں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 حبہ بھی نہیں دینا ہے، 1 تنکا بھی نہیں دینا ہے، قصائی کو اپنے جیب سے پیسہ دینا ہے۔ قربانی کے بکرے کو قربانی ہونے کے بعد یاد رکھیے بیچنا جائز نہیں، حتیٰ کہ لینے کے بعد بھی بیچنا جائز نہیں، یہ اللہ کے لیے ہو چکا ہے۔ ہاں دیں گے تو تحفتاً ہی دیں گے، قصائی کو دینا جائز ہے، لیکن اس کی قصائی کی مزدوری سے کمی کر کے نہیں۔